بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ذوالکفل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 مقام پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا۔ ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق مفسرین کی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے، جبکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق، شیریں کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے آپ کو پسند کیا کرتے تھے۔ آپ اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے تھے۔ جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورے بھی کرتا تھا، ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور کہا، ان کو قتل کرنے کے بجائے میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کی اصلاح کروں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے پاس لے آئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر انہیں رہا کر دیا۔ ذوالکفل علیہ السلام بہت صبر کرنے والے تھے۔ وہ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور آپ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کا بہت عزت و اکرام کرتے تھے اور شیطان کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ ایک دوپہر ذوالکفل علیہ السلام قیلولہ کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آپ کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں ایک مظلوم بوڑھا ہوں، آپ کے پاس انصاف کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کمزور ضعیف شخص کھڑا ہے اور شیطان نے اپنے قوم کی جھوٹی ظلم و ستم کی داستان سنانی شروع کر دی۔ اتنا طول دیا کہ آپ کے آرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے اس سے تسلی دی اور کہا، تم جاؤ اور شام کو مجلس کی عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شام کو آپ اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ بوڑھا نہ آیا۔ دوسرے دن جب آپ کے آرام کا وقت ہوا تو وہ بوڑھا پھر آ گیا۔ آپ نے اس کو نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر تم نہیں آئے۔ اس بوڑھے نے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بہت خبیث ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو انہوں نے حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ تو آپ نے کہا، اچھا آج آ جانا تاکہ تمہارا حق تم کو دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر بھی شیطان نے آپ کو قیلولہ کرنے نہ دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا غلبہ طاری تھا، چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج قیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہوئے ہی تھے
کہ وہ بوڑھا پھر آ گیا تو گھر والوں نے کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ دروازہ نہ کھولوں، تو شیطان نے اپنی شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ جب آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی بوڑھا موجود ہے۔ آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ تو گھر والوں نے کہا میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو آپ نے غور سے اس بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اس سے کہا تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے؟ تو وہ بولا ہاں، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں، مگر افسوس میں خود ہی ناکام رہا۔ یہ تھا ذوالکفل علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔